حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو ناخواں صحابی تھے ان میں کئی ناخواں تھے. آپ سن کر شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں میرے بارے میں، لیکن حضور کے سگے چاچا حضرت عباس بھی ناخواں تھے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی شان میں نام پڑھا کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ نام جس کا آتا ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حضور صحابی ہے، ناخواں ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا حسان اللہ تعالیٰ جب حسان بن ثابت نام پڑھتے تھے تو سرکار خوش ہو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ حسان کی مدد روح الامین کے ذریعے کرنا. تو اس دعا کا معاملہ ہر ناخواں کے ساتھ ہوتا ہے. سرکار نے حسان بن ثابت سے کہا کہ یہ کہا نا دعا کی سرکار نے کہ اللہ حسان بن ثابت کی مدد روح الامین یعنی جبریل کے ذریعے کی مدد کرنا. تو انشاءاللہ ہر نعت پڑھنے والے کو اس دعا کا حصہ ملتا ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعت پڑھنے کے لیے ممبر چادر کہتے ہیں حسان ممبر پہ چڑھو ہماری نعت. کیونکہ حضور کے دور مبارک میں شعر شاعری کا بھی بہت زبردست ایک رجحان ہوتا تھا، کیونکہ عربی کے ماہر تھے، ایک سے ایک شاعر بولنے والے ہوتے تھے اور ان کو اپنی شاعری پہ بہت زیادہ ناز بھی ہوتا تھا. تو ان شاعریوں کو دیکھیے قرآن پاک میں شاعری کرنا جائز نہیں رکھا. تو اس پر وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شاعری کرنا تو قرآن میں خود منع ہے اور تم لوگ یہ نعت کی محفل سجا کر شاعری کرتے ہو، یہ کہاں سے درست ہے؟ تو جو قرآن شریف کی آیات میں شاعری کرنے کو منع کیا گیا وہ شاعری حرام اور وہ شعر جس میں جھوٹ ہو حرام اور ناجائز چیز ملی، ایسی شعر پڑھنے سے منع ہے جس میں جھوٹ لکھا ہو. اس کے تحت میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ لیکن نعت جو ہے جو بھی نعت لکھتے ہیں تو آخر میں ان کا نام آتا ہے مکتب. تو یہ جیلانی میاں کی محبت اور عقیدت تھی کہ انہوں نے میرا نام لیا کہ میں نے ایسی نعت نہیں لکھی. وہ کسی کی شعر پڑھتے آخر میں انہوں نے میرا نام ایک تبرک کے طور پر لیا ہے پیر کی محبت میں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو نعت جو لکھتا اسی کا نام لینا چاہیے. تو تاکہ یہ تربیتی اجتماع ہے تو ہم اس میں تربیت میں ہوں گے تو پھر کس میں تربیت ہوگی. تو ہاں یہ محبت میں لے رہے تو میں کہتا ہوں کہ نعت محبت میں لے رہے تو اس ساتھ میں بول دیا کرے کہ یہ نعت لکھی تو دوسری جگہ نے میں محبت اور عقیدت میں ہمارے پیر کا نام لے رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو بھی شک و شبہ نہ رہے. تو یہ نعت میں نام آخر میں یہ جو مقطع ہوتا ہے یہ جو لکھتے ہیں ان کے نعت کا تو یہ نعت کوئی اسی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے عشق کو بڑھانا چاہتے ہو اس کے لیے بہترین کام ہے نعت پاک سنا کرو. صحیح العقیدہ سے سچے اشعار اس میں نعت پاک سنا کرو. تو جو قرآن میں منع کیا گیا شاید اس میں جھوٹ ہے تو ایسی نعت نہ پڑے. ایسے نعت ہوتے بھی نہیں لیکن اپنی طرف سے اس لیے دیکھیے آپ کوئی نعت نعت لکھتا ہے نا تو وہ کسی عالم سے اور مفتی سے اس کی شرح کرا لیتا ہے تاکہ پتہ تو چل جائے کہ جو میں نے اشعار کی کہیں پر قرآن حدیث کے خلاف بھی بات نہ جا رہی ہو. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا ہر شعر قرآن حدیث کے ترجمان میں یہ ہے کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا جتنی شاعری ہے آپ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کی کتاب ہے نعت پاک کی بڑی مشہور اس کو ہدایت بخشش کہتے ہیں. اس کتاب کو اگر آپ لے لیں اور شروع سے لے کے آخر تک جتنے نعت لکھے ہوئے ہیں آپ سارے پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ سارے نعت جو ہے پہلا کہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں سارے شعر سمجھیے. تو کبھی اعلیٰ حضرت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بے شمار علوم میں مہارت عطا فرمایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ناخواں شاعر گزرے ہیں کہ آج تک بھی آپ کے عالم پلہ کوئی ناخواں نظر نہیں آتا، شاعر نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تو قرآن میں جو آیت ہے وہ جھوٹ اور لغو باتوں کے بارے میں جو کفار مشرکین پڑھتے تھے
پر ان کے رد بھی کیا گیا ہے، لیکن جو سچے شعر ہو جس میں واقعی جو شعر پڑھا جا رہا ہے حضور واقعی اسی کے قابل ہے، ایسے شعر پڑھنے کی خود حضور نے اجازت دی، بلکہ حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان ممبر پر بیٹھو اور نعت پڑھو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے، حضور نیچے تشریف فرما ہے، یہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ جو حضور کی نعت پڑھتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں حسان بن ثابت حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جو نعت کے 4 اشعار میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا۔ اب میں نے بتایا کہ نعت خواں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں سچائی بھی ہو، سمجھے نا، تبھی تو بولے، ابھی تو حضور کے سامنے پڑھا جا رہا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ اس میں سچائی کتنی ہوگی، کہ جس میں حضور سنتے بھی ہے دعا بھی کر رہے ہیں۔ وہ شعر کا کیا ہے جس میں حسان بن ثابت حضور کو سنا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تو آپ کھڑے ہوئے، حسان بن ثابت کھڑے ہو کر شعر پڑھ رہے ہیں عربی میں، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ 4 لائن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ دیکھا اب اس کا اردو ترجمہ سنیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ شعر حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور حضور دعا بھی دے رہے ہیں، تو اس کا شعر کا اندازہ کریں۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو حضور کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، حضور کے چہرے مبارک کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا چلیے، حسان بن ثابت تو مدینے کے رہنے والے، کیونکہ سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے ابھی حسان بن ثابت تو عشق میں یہ بات کہہ دی ہوگی کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ عشق میں آپ نے کہہ دیا ہوگا، لیکن حسان بن ثابت تو مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے میں ہے، ہو سکتا حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ایسا سوچے کہ دنیا کے اور کونے میں تو ہوگا، انہوں نے تو ساری دنیا کا دورہ نہیں کیا۔ لیکن آئیے سارے فرشتوں کے سردار جبریل سے پوچھتے ہیں، جو ہر نبی کے دربار میں گئے ہیں، ہر نبی کو دیکھا ہے، پوری کائنات کو دیکھا ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل آپ بتاؤ کہ حضور سے حسین و جمیل کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو خود حضور نے ایک بار جبریل سے پوچھا، اے جبریل کیا تم نے مجھ سے زیادہ کوئی کمالات والا حسین و جمیل دیکھا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مشرق مغرب ساری دنیا کے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو جیسا خاندان، آپ کو جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں ہو رہی۔ نعت ہم جو پڑھتے ہیں نا، یہ حدیث کی بولتی تفسیر ہے، ترجمہ ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے حدیث کا ترجمہ ہے جو نعت کا پڑھ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی یہ واقعے میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا جو مجھے چند لائن یاد آ رہا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کا ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا بھی نہ پایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے ہم نے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا بھی نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کی شعری میں نے کہا نا، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر جو ہے نا قرآن حدیث کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو پہلے شعر کا جو مطلب ہے حسان بن ثابت حضور کو کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرماتے آگے وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی آپ سے زیادہ یا رسول اللہ کیا کو آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ کے جیسا بیٹا کسی عورت کو نے جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل بیٹا۔ پھر آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، سرکار سامنے بیٹھے اور حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں
پھر کہا کہ کسی ماں نے آپ کے جیسا بچہ جنا ہی نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ کیسے جنتی. آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. آج بدعقیدہ وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پاک کہنے سے شرک ہو جاتا ہے نا. نبی کو پاک کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. پاک تو اللہ ہے, صرف اللہ پاک کہنا چاہیے, نبی پاک نہیں کہنا چاہیے, یہ وہ کہتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں یقیناً پاک اللہ ہے. آپ دیکھیے اللہ کی پاکی کون بیان نہیں کرتا. ساری کائنات, ساری مخلوق سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں غور کریں, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی شے کوئی زمین پہ ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے. قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا زمین بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, آسمان بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, چاند بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, تارے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, سورج بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, زمین سمندر بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, سمندر میں رہنے والے مشیت پاکی بیان کرتے ہیں, پہاڑ ہو, جھاڑ ہو, آسمان میں اڑنے والے چرند پرند ہو, جنات ہو, جو ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. آیت تطہیر آپ اٹھا کر دیکھیں جس میں اللہ کہتا ہے محبوب ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوب پاک کرتے ہیں. تو خالی یہ کہنا کہ نبی پاک کہنا شرک ہے. یہاں تو آسانی صاحب حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اگر معاذ اللہ اس شعر میں غلط ہوتا تو حضور تو نبی آتا ہی تربیت کے لیے, لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, تو غلط ہوتا تو آپ کہتے کہ احسان یہ کیا کہہ رہا ہوں, ایسا مت کوئی یہ کہہ سکتے تھے نا. بات تو صرف اللہ ہے, لیکن نہیں, سرکار مسکرا رہے ہیں اور حسان بن ثابت کہتے ہیں. اب آگے چلے تو اور ایک آخری لائن جو حسان بن ثابت نے کہی ہے اس سے تو آپ اور حیران ہو جائیں گے. حسان بن ثابت آگے چل کے کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. بلکہ کیا کہا تیسری لائن انہوں نے کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا, لیکن آخر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بلکہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا کیا, جیسا آپ چاہتے تھے. یہ کوئی کہتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں. ہم اپنی مرضی سے تھوڑے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہم بنے. لیکن حسان کے ساتھ کہتے ہیں رسول اللہ نے آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو یہ نام جو ہم محفل شروع کی محفل جو ہوتی ہے یہ تربیت بھی ہوتی ہے, مختصر طور پر ہم محفل کر کر ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے عشق کو بڑھانے ہیں. نعت کیوں, نعت کی کیا اہمیت ہے, نعت کی کیا برکات ہے, فضیلت ہے, پڑھنا اور سننا کتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں. تو اس سے عشق بڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت پڑھنے سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. نعت پڑھو, نعت سنا کرو, تو نعت پڑھنے سے بھی اور نعت سننے سے بھی عشق میں, حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا نعت صحیح العقیدہ اور صحیح لوگوں کی زبان سے نعت پڑھنا, اور نعت کا حضرت اگر نمازی بھی ہو, چہرے پہ داڑھی والا ہو تو پھر نور العلم ہو. جو نمازی بھی ہو, عاشق رسول بھی ہو, چہرے پہ داڑھی والا بھی ہو, اور ایسا شخص اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہے نا کر کے, تو سمجھو پھر وہ نور العلم نور ہوتا ہے, پھر اس کی بات پہ بھی اثر ہوتا ہے, اس کی بات پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو نعت خواہوں کو چاہیے کہ یہ جس منصب پہ آپ کھڑے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, یہ بہت پیارا منصب ہے, اور اس فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر عمل بھی ہو, نماز کی پابندی بھی ہو, شریعت کی بھی پابندی ہو, اس کے بعد نعت پڑھا جائے ایسوں کی زبان سے, ایسوں کی زبان سے سلام سنا جائے, تو حضور تو خوش ہوتے ہی ہے, لیکن سننے والوں کو بھی جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک رنگ جم جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ رنگ کیسے نہیں جمتا, تو پڑھنے والے میں بھی اثر ہونا چاہیے عمل کا, تقوی کا, پرہیزگاری کا, شریعت کا. پھر وہ شریعت کے جو ہے احکام پر عمل کرتے ہوئے حضور کی تعریف کرتا ہے. یقین جانے پھر ایسے محفل کو فرشتے بھی آگے کہتے ہیں. تو خیر نعت خواہ بات چل رہی تھی تو مختصر میں نے سوچا کہ تھوڑا تشریح کر دیں کہ نعت ہم محفل سے شروع نعت کیوں کرتے ہیں. یہ بزرگوں کی سنت بھی ہے, جب بھی محفل شروع ہوتی ہے تو بزرگان دین کی عادت رہی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, قرآن کی آیت وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے حضور کی بارگاہ میں جو ہے نعت پڑھتے ہیں. اور آج وہ حضور کی نعت یعنی حضور کی تعریف کوئی جو ہے سب سے بڑا منافقت جو ہے, وہابیت جو ہے, حضور کی تعریف سے ہی چلتے ہیں.
میں جمعہ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حضور کی تعریف سے آج وہابی چڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود پر بٹھائے۔ مقام محمود ہے کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ حضور کو بٹھائے گا؟ تو سارے علماء کہتے ہیں کہ عرش پر جہاں اللہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، عرش پر اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا بیٹھے گا، اس کے بازو کرسی ڈال کر حضور کو بٹھائے گا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے بازو کرسی ڈال کر بٹھائے گا، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ مقام محمود کو تو اس وقت وہابیوں کا چل کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اب تعریف کرنے میں ان کو چڑ ہو رہی ہے، تو جب اللہ قیامت میں حضور کو اپنے بازو اپنے شان کے مطابق بٹھائے گا، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تعریف کرنا یہ دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر۔ میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر، اور یہ رسول کی تعظیم کرو، یہ رسول کی تعظیم کرو، اور آگے فرما پھر اللہ کی خوب پاکی بیان کرو، نماز پڑھو۔ اب دیکھیے اس آیت کا ترتیب دیکھیے، اوپر سے اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو ترتیب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ کیا کہا؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ تعظیم کرو یہ رسول، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہا اب نماز پڑھو، یعنی نماز سے پہلے تعظیم رکھا رسول، عبادت سے پہلے حضور کی تعظیم کو رکھا اس آیت میں۔ تو لہٰذا جو تعظیم رکھ کر حضور سے محبت کرتا نماز پڑھتا ہے، اللہ ایسوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، ایسوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضور کی تعریف آپ منافقین پر دیکھ آپ میں وہی تو تقریر ہماری جمعہ میں چل رہی کہ منافق ہوتا کیا ہے، اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ منافقوں کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھانا چاہتا ہے۔ تو سارے علماء نے اس آیت کی تفسیر کی کہ وہ بیماری کون سی تھی ان کے دلوں میں، جس کو اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں، اور کہہ رہا ہے کہ ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اور بڑھانا چاہتا ہے۔ تو بیماری کیا تھی؟ کیا کوئی کینسر کی بیماری میں تھے یا کوئی جسمانی بیماری میں تھے؟ کہا نہیں، نہ ان کو کوئی ایسی ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر یہ کون سی بیماری تھی؟ وہ روحانی بیماری تھی، اور اس بیماری کا نام بغض مصطفیٰ تھا، یعنی وہ حضور سے چڑھتے تھے، حضور کی تعریف سے چڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا محبوب تیرے ادب سے چڑھ رہے ہیں، تیرے تعظیم سے چڑھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے تھے صحابہ کو کہ صحابہ جو ہے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تو ان کا دل کو آگ لگتی تھی۔ وہ جب دیکھتے تھے صحابہ کو، صحابہ حضور کی نالین کو اٹھا کے چل رہے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ دیکھیے آپ صحابہ نے تعظیم کا اتنا حق ادا کر دیا، بظاہر جانور کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ ایک منافق نے کہا حضور خچر پر بیٹھ کر کہیں پر گئے بات کرنے کے لیے، اور جیسے خچر سے اتر کر حضور بات کرنے کے لیے گئے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ کھڑا تھا، جیسے حضور جانور سے اتر کر باہر نکلے تو اس نے پیشاب کیا جانور نے۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ تھا، جب تک حضور جس جانور پر بیٹھتے تھے کوئی جانور پیشاب یا پیخانہ لیٹ وغیرہ نہیں کرتا، جیسا حضور اتر کر گئے اس جانور نے پیشاب کیا، پیشاب کرنا تھا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ حضور کی تعریف سے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ حضور کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے منہ پر کپڑا لگایا، عبداللہ بن ابی نے، بظاہر مسلمان دکھتا تھا، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، اس نے منہ پہ کپڑا لگایا اور لگا کر کہا کہ یار اس جانور کے پیشاب نے میرے پیٹ کی اتڑیوں کو جلا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ بن رواح ہے وہ کھڑے تھے، اور اس نے وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حدیث بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، دونوں آستینوں کو چلا کر کہا، کیا کہا؟ اس کا دیکھیں صحابہ کا ظاہر جانور نے پیشاب کیا ہے، اس کو پیشاب میں بدبو تو ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا ادب اور عشق دیکھیے آپ کہ جس جانور پر صحابہ حضور بیٹھتے ہیں اس کا بھی ادب، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی حضور کا ادب تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے صحابہ ان کا بھی ادب، ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، ان سے بھی محبت
بھی محبت کرتا ہے، اس کے گھر سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے لباس سے بھی محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام تو حضور کے عشق میں تو سب سے آگے ہے. تو لہٰذا وہ عبداللہ بن رواحہ نے حدیث پاک میں آتا ہے اس کا گلا پکڑ لیا اور گلا پکڑ کر نیچے پٹک کر اس کو فیٹ مارتے ہوئے کہا کہ یہ حضور اس جانور پر بیٹھ گیا ہے اور اس پر جو پیشاب نکلا یہ تو پیشاب کی بدبو نہیں ہے بلکہ اس کی خوشبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تعریف ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، یہ ان کے دل میں مرض تھا، حضور کی تعریف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو منافقوں کی عادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک کر بتا دیا ہے، ایک ایک آیت کھول کھول کر منافقوں کی عادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اور میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ اس روح زمین پر سب سے خطرناک فرقہ منافقین کا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور کے دور مبارک میں تھے اب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ فرقہ قیامت تک رہنے والا ہے، یہ فرقہ منافقین کا قیامت تک رہنے والا ہے. نام بدلتے رہیں گے، کام ان کا وہی ہوگا. اب دیکھو کہ جو منافقین حضور کے دور میں، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کو صحابہ کہتے تھے کہ دیکھ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، جا کر حضور سے معافی مانگو. تو وہ کیا کہتا تھا جانتے آپ؟ ادھر جب باہر جا کے بات کرتے فل تو وہ کیا کہتا تھا جانتے آپ؟ کہ وہ کہتا تھا بھائی میں تمہارے کہنے پر اللہ پر ایمان لا لیا ہوں. عبداللہ بن ابی کہتا تھا تو تمہارے کہنے پر اللہ کو پر ایمان لا رہا ہوں، آخرت پر میں ایمان لا رہا ہوں. اب کیا تمہارے کہنے پر حضور کو خدا کہہ دوں؟ یعنی جب صحابہ کہتے بھائی حضور سے بات جا کر وہاں توبہ کر لے، حضور کے ذریعے اللہ راضی ہوگا. تو وہ کہتا تھا میں خدا کہہ دوں. تو اس طرح تو آج وہاں بھی نہیں کہا جانا تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو خدا بنا دیتا ہو. تو سمجھ جاؤ اس دور کے منافقوں کا جو ذہن تھا آج کے دور کے وہابیوں کا وہی ذہن ہے، وہی فرقہ ہے. تو لہٰذا جو حضور کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے، حضور کی تعظیم برداشت نہیں کر سکتے اور حضور کی تعریف ہی ان کو شرک نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے. ارے غیظ میں جل جائے بد دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اور شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، ایسے مذہب پر لعنت کیجیے، ایسے مذہب پر ایسے طریقے پر لعنت کیجیے. خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ ہمارا سلسلہ وہیں سے تو بہت زیادہ تک ملتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہر کو بھی سنوارا ہے تو باطن کو بھی سنوارا. ظاہری شریعت کا بھی احکام بتایا تو باطن کے بھی احکام بتایا. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے، گزشتہ اتوار آپ کے سامنے جو ہے 10 منٹ دیجیے انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر پڑھ لیں گے کہ گزشتہ اتوار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرید کیوں بنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور تعدیب کس کو کہتے ہیں، ارادت کس کو کہتے ہیں. ارادت کہتے ہیں کوشش کو، جذبے کو، جو ہم اس جذبے کو ہمیشہ اپنے دل میں اس خیال کو پکا رکھے، جیسا ہم کھانا پکاتے اس طرح اس خیال کو پکائے رکھے کہ ہم جو ارادت میں آئے مرید ہو رہے ہیں اس کا مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس خیال کو ہمیشہ تازہ رکھیں، اس کو کہتے ہیں ارادت. تو یہ مقصد ہے مرید بننے کا، جو میں نے گزشتہ اتوار آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مریدین ہیں جو رسمی مرید، جو میں نے کہا خود نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فوائد الفوائد میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مرید بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کوئی رسمی ہوتے ہیں اور کوئی حقیقی مرید ہوتے ہیں. رسمی مرید تو صرف آپ کو سال میں ایک بار نظر آئیں گے، مرید بن گئے پھر چلے گئے. اور جو حقیقی مرید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پانے کا جذبہ، اللہ کی معرفت کا جذبہ جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پیر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور وہ شوق و جذبے کو، وہ خیال وہ ہمیشہ اس کے دل میں اجاگر ہوتا ہے. تو لہٰذا پیر کے ہی ذریعے معرفت کا پتہ ملنے والا ہے، پیر کے ذریعے ہی جو ہے عشق رسول کا پتہ ملنے والا ہے، پیر کے ذریعے ہی جو ہے اللہ کی رضا کا پتہ ملنے والا ہے. تو لہٰذا یہ پیر سے یہاں مرید کو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ پہلی سیڑھی جو مرید ہونے کے بعد اگر پہلی سیڑھی اس کا کوئی ہے اس کا پیر ہے، جس کو اپنے پیر کی محبت اس کو فنا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب تک اس کو فیض کے دروازے نہیں کھلتے پھر آگے کا راستہ اس کو آسان نہیں ہوتا. جب تک وہ اپنے پیر سے فنا نہ ہو جائے، پیر کی محبت میں فنا نہ ہو جائے. دیکھیے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارا سلسلہ وہاں سے تو بہت سے اعظم تک ملتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے کام اتنا تھا آپ کے دور میں، کیونکہ آپ کے دور میں بدعقیدہ وہابیت کا اتنا کام
بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی جذبے یا ہمارے سلسلے کے بزرگ اس طرح تعریف بھی وہ کر رہا ہوں جو حق ہے، جو واقعی تھا۔ یہ سارے اپنے نے غیروں نے مانا ہے کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کام زیادہ تھا، اس لیے 24 گھنٹے میں آپ 22 گھنٹے کام کیا کرتے ہیں۔ 22 گھنٹے تھوڑا بچوں کا کھیل نہیں، کوئی مذاق نہیں۔ سوچیے اپنے عقل سے کہ 22 گھنٹے صرف 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آرام کرنا، 22 گھنٹے اس دور میں۔ اسی لیے دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بیٹا سیدھا بیٹھو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی جو ہے آج سے 150 سال پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت تو بریلی میں یو پی کے شہر میں تھے نا، لیکن اعلیٰ حضرت کا کام دیکھ کے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کام یہ تھا 22 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ دور دور سے آپ کے پاس فتوے آتے تھے۔ اس دور میں جب کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، ٹیلی گرام یعنی خط کا دور تھا، ایک پوسٹ مین کے ذریعے معاملہ جاتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت تھے بریلی میں، لیکن آپ کا فیض پوری دنیا میں ایسا تھا۔ لوگ ساؤتھ افریقہ سے آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے، لوگ امریکہ سے آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے، یہاں تک کہ امریکہ سے خط آتا، ساؤتھ افریقہ سے خط آتا، ایران سے، عراق سے، بغداد سے، مکہ سے، مدینہ سے، دنیا کے ہر اسٹیٹ سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط آتا اور اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیا کرتے۔ دیکھیے آپ آج لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو جاتا ہے تو مشہور ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں بہت بڑے مولانا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، لیکن جس کو جس سے اللہ واقعی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ڈالتا کیسے؟ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے کہ اعلیٰ حضرت دور میں انٹرنیٹ تھا، نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک یا کچھ ایسا ذریعہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے علم کا ڈنکا بجا۔ آپ پڑھ کر حیران ہوں گے، امریکہ سے لوگ خط کرتے، یہاں ساؤتھ افریقہ ہو یا ایران ہو، بغداد ہو، عراق ہو، جو ہے جتنے عرب کنٹری ہو اور جتنے انگریز کنٹریز ہو، سارے علاقوں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط آتا اور اعلیٰ حضرت اس کا جواب بھی جلد سے جلد بھیجا کرتے تھے، جلد سے جلد جو ہے بھیجا کرتے اس کا جواب بھیجا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو کام زیادہ تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں ظاہر طور پر شریعت کو سنوارا ہے اور باطن کو بھی سنوارا ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے باطن کو سنوارنے کے لیے؟ وہ پیر سے محبت ہے، سچی ارادت ہے۔ جب تک پیر کی محبت میں آپ فنا نہیں ہوں گے، فیض کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ مرید بن گئے۔ مرید بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء مشائخ کہتے ہیں کہ جب مرید کسی سے بیعت ہوتا ہے نا، تو بیعت کا معنی ہی بکنا ہے۔ مرید کا معنی، بیعت کا معنی بکنا ہے، اپنے آپ کو بیچ ڈالنا ہے۔ تو پیر کے ہاتھ میں اپنے آپ کو آپ نے بیچ دیا، تو آگے مشائخ کہتے ہیں آپ کا کام یہ ہے آپ اس طرح ہو جیسا ایک غسال میت کو غسل دیتا ہے، تو میت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا، غسال جیسا چاہے اس کو الٹ پلٹ کرے، تو اپنے آپ کو مرید اپنے پیر کے حوالے ایسا کر دے جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام بزرگان دین نے صرف دکھائی نہیں، عمل بھی کر کر بتایا، اور ایسا عشق جذبہ دیکھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے پیر سے جو عشق کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر و مرشد سیدی علیہ رسول، جن کا مزار بریلی سے، میں بتا رہا ہوں بریلی سے 150 کلومیٹر پر ماہرہ شریف میں ہے، ماہ ہیرا وہ علاقے کا نام ہے، ماہر ہیرا، تو وہاں پر آئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، روایت میں آتا ہے کہ آپ جیسے ریلوے اسٹیشن پہ جب ماہر ہیرا ریلوے اسٹیشن پہ اترتے تو اعلیٰ حضرت جو ہے اپنی چپلوں کو اٹھا لیتے اور لنگے پیر ریلوے اسٹیشن سے پیر کو لنگے پیر جو ہے، میں کہہ رہا ہوں جب تک یہ عشق یعنی مرید جب تک اپنے پیر کی محبت میں عشق نہ پیدا کرے نا، پھر یہ فیض کا جو دروازہ ہے، جو جس مقصد کے لیے آپ مرید ہوئے ہیں، جو ارادت آپ کی مضبوط ہونا چاہیے، اس میں مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک پیر سے کامل محبت دل میں نہ ہو جائے۔ یہ ادب، یہ احترام تھا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ چپل بغل میں رکھ کر جو ہے اپنے پیر کی خانقاہ تک جاتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محفل میں بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، جیسے اس شخص کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اٹھ کر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ ایک آنے والا تو دکھنے میں مڈل کلاس کا آدمی نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی بڑا مفتی نظر نہیں آ رہا، کوئی بڑا علامہ نظر نہیں آ رہا ہے، مڈل کلاس کا ایک عام سا آدمی، اس کے لباس سے پتہ چلا کہ ایک عام آدمی ہے، عام سا آدمی ہے، لیکن کیا
اور کھڑے ہو کر اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر سامنے دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ کو کیسا آنا ہوا یہاں پر، اور اس سے خیر خیریت دی اور خیر خیریت لے کر اس کو کھانا کھلایا بڑی عزت کے ساتھ۔ پورے شاگرد حیران ہے کہ یہ دیکھنے میں تو مڈل کلاس کا آدمی ہے، شاید سید ہوگا، اب تو میں سید نہیں تھا، پھر بھی ادب اس کا اتنا کیوں کیا کہ اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اس کے سامنے دو زانو ایک شاگرد کی طرح بیٹھ گئے اور اس کی بڑی عزت آواز کی اور اس کو کھلانے پلانے کے بعد بڑی عزت کے ساتھ اس کو باہر تک چھوڑ کر آئے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کون تھا جو آپ نے اس کی اتنا ادب کیا، اتنی عزت کی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیر و مرشد کا جو ہے پیر و مرشد کا بال کاٹنے والا نائی تھا۔ شریعت نہیں ملی، سب کچھ ملا ہے، ادب بھی ملا ہے، محبت بھی ملا ہے، عشق بھی ملا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پیر کے پاس یہ بیٹن ہے جو میرے پیر و مرشد کے نائب ہے، یہ بال کاٹتا ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ میرے وہاں سے میرے پیر کے جو ہے خدمت گزار ہے، تو اسی لیے میں نے اس کا احترام ادب کر بتایا۔ تو اسی لیے تو آپ دیکھیے جب یہ ساری بات ہے، خود دیکھیں آپ مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مزار تو پاکستان میں مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مزار تو ہے پاکستان میں، لیکن اس وقت پاکستان والا نہیں ہوا تھا، یہ دہلی میں بھی ہے۔ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی یہ رہے ہیں۔ کیوں رہے ہیں کہ جب مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک مرتبہ عمرے کے لیے جب کعبۃ اللہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ وہاں موجود نہیں، مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے کئی واقعات ہیں، رابعہ بصری کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ملفوظات حضرت میں بھی لکھا گیا ہے کہ رابعہ بصری کے لیے کعبہ خود طواف کرنے کے لیے، اور کعبہ جو ہے نا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اس کے اندر معذرت اللہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مومن، کعبے کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا اے کعبہ سن، میرے امت کے کچھ مومن ایسے ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے میری امت کے، میرے غلام ایسے ہوں گے وہ تجھ سے زیادہ افضل ہے، کعبے سے افضل ہوں گے۔ تو لہٰذا رابعہ بصری کے بارے میں آیا ہے کہ رابعہ بصری کے لیے بھی کعبہ طواف کیا گیا، لیکن بس ظاہری طور پر یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ کعبہ غائب ہو گیا، تو اس پر مشاعرہ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ ہر ایک کے لیے آنکھ والوں کے لیے جمع، عام آدمی کو تو کعبہ نظر آتا تھا اسی اپنی جگہ، لیکن جو طریقت والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی تھی اور وہ اہل طریقت کو کعبہ نظر نہیں آتا، یعنی صرف اللہ والوں کو کعبہ نظر نہیں آتا، عام آدمی کو تو کعبہ اپنی جگہ دکھتا تھا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ کعبہ گیا کا۔ تو مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر ہے نہیں، تو پوچھا کہ حضور کعبہ گیا کا؟ تو غیب سے لکھا ہوا آواز آئی کہ اے مخدوم جامعہ کعبہ جو ہے ہمارے بندے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی جو خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے ان کی طواف کے لیے، سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طواف کے لیے گیا ہے۔ تو مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ مخدوم جامعہ جہاں گشت بزرگ کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کے میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ دہلی آئے اور سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی سے بھی فیض لیا ہے، ہمارے خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد سے بھی فیض لیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں خود یہ کتنے بڑے بزرگ تھے مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کئی ہزار مرید جو ہے نا ابدال تھے، مرید ابدال کے مقام، ان کے مرید کی بات کر رہا ہوں، مخدوم جامعہ جہاں گشت کے مرید کی بات کر رہا ہوں، کئی ہزار مرید ابدال تھے، کئی ہزار مرید قطب کے مقام پر مرید، کئی ہزار مرید جو ہے غوث کے مقام پر تھے، کئی ہزار مرید جو ہے ان کے علماء تھے، بڑے بڑے پائے کے عالم تھے، یہ ہے مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو حیران ہو گیا کہ اصل میں نے کہا وہی تو بات ہے کہ پیر کی محبت میں جب فنا ہوتے ہیں تو یہ سارے فیض ملنا شروع ہوتے ہیں۔ مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد جو ہے اوپر سے نیچے سیڑھیوں سے نیچے اترتے جا رہے ہیں، اور پہلے دور میں دیکھا ہوگا اپنے سیڑھی تو اونچے اونچے ہوتے تھے، سیڑھی جو ہے نا سیڑھی جو ہوتے ہیں وہ ذرا اونچے اونچے ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں میرے پیر و مرشد، تو آپ مخدوم جامعہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آخر کی سیڑھی تھوڑی سی اونچی ہے تو آپ کیا کریں وہاں اپنے پیر و مرشد ادھر سے دیکھ کر آپ لیٹ گئے، اس سیڑھی کے نیچے برابر لیٹ گئے تاکہ پیر و مرشد میرے سینے پر پیر رکھ کر نیچے ہوتے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے پیر و مرشد جو ہے کہتے ہیں بابا بہت زکیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ بھی تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں مخدوم جانیہ کا حضور، آپ ختم میرے پر رکھ کر نیچے ہوتے۔ خود پائے کہ عالم بھائی کوئی عام آدمی نہیں تھے، بزرگان دین کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ پہلے عالم بنتے تبھی تو مرید بنتے۔ تو یہ جذبہ جب تک پیدا نہ ہو نا پیر کے لیے محبت پیدا نہ ہو تو یہ طریقت کے راستے آسان ہونے والے نہیں، معرفت کے راستے آسان ہونے والے نہیں ہیں۔ پیر کی دعا تھی مخدوم جانیہ جہاں دشت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ خود کے ان کے ایک مرید ہے شیخ مینا، مخدوم جانیہ کے مرید شیخ مینا، وہ بھی اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے بھی کئی مرید خود برابر مرید کے مرید ایسے ہو تو سنیں۔ تو میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقت کے راستے آسان ہوتے ہیں پیر کی محبت، جب تک پیر جو کہے اس پر عمل نہ ہو تو صرف آئے 8 دن میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دیے تو میں کہتا ہوں پھر یہ رسمی مرید کی تم کیٹیگری میں اسی طریقے کو حقیقی مرید بنو، بنے کیوں ہو یہ اپنے آپ سے سوال کرو، کیوں بنے ہو، وجہ کیا ہے بننے کی، کہ اس لیے بنے ہو کہ ہمیں تعویذ مل جائے، اس لیے بنے ہو کہ ہم مصیبتوں سے بچ جائیں، اس لیے بنے ہو کہ ہم پریشانیوں سے بچ جائیں، اس لیے بنے ہو کہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں، لوگ ہم کو نیک بات کریں، جو بڑے بڑا نیک آدمی لوگوں کے لیے تم نے مرید بنا ہے۔ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، جو ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا خود سوال ہے کہ ہم اپنے خود ضمیر کا مطالعہ کریں۔ آئیے میں نیک بننے کا ایک نقصہ جو حدیث مبارکہ سے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ 8 دن تک اس پر عمل کرتے رہیں گے نا تو آپ کے اندر سے انشاءاللہ بری عادتیں خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پیر و مرشد کے کئی جو ہوتا ہے جو آپ کو نیک بننے کے راستے بتاتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیے آپ جیسا کہ ایک نفس ہے ہمارے اندر، نفس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بولوں گا، لیکن ایک حدیث سے بات سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین نکھر جائے، نکھر کر سامنے آئے، تم دین میں نکھرنا چاہتے ہو، اپنے دین میں اپنے مذہب میں نکلنا چاہتے ہو تو سرکار نے فرمایا ایک چیز چھوڑ دو، تم اپنے آپ میں نکل جاؤ گے، تمہارے دین کا حسن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، جو تم کرنا پڑو اس کا نور ظاہر ہو جائے گا۔ حضور کو کیا چیز ہے سرکار نے فرمایا فضول وقت چھوڑ، فضول کام، سرکار نے فرمایا ایک چیز کا فضول وقت کا، یعنی اب آپ یہاں سے 8 دن تک کم سے کم لوگ روزانہ دیکھیں میں دن بھر کا رات میں سونے سے پہلے کرے کہ میں نے دن بھر میں فضول باتیں، فضول وقت، فضول ٹائم کہاں گزارا، کیا کیا، آپ اس کو نوٹ کریں اور دوسرے دن سے انشاءاللہ اس وقت کو گزارنے ختم کریں۔ اگر فضول خالی وقت بھی مل رہا ہے تو درود پڑھنے کے لیے، لاہور پڑھنے کے لیے اس طرح وقت گزاریں، انشاءاللہ 8 دن کے اندر ہی آپ کے اندر ایک نئی سی تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو پیر کی محبت میں آنے کے بعد یہ ساری باتیں سمجھ میں آتے ہیں انشاءاللہ، بہت باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، ہم ذکر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ذکر کے بعد مختصر جو ہے اشعار سلام کو ضرور پڑھ کر ہم باہر نکلیں گے۔ ساری باتیں کا مقصد یہ ہے کہ ارادت جتنی مضبوط ہوتے رہیں گی انشاءاللہ اتنا یہ جو مقصد ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، یہی مقصد مرید کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو مرید بنا جاتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم اس سلسلے میں، یقیناً اس سلسلے میں آ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ ہمیں ملا ہے، سلسلہ قادریہ رضویہ ہمیں ملا ہے، اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے غوث پاک کا ہمیں دامن مل رہا ہے۔ اس میں آنا ہی ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا دربار ملا ہے، ان کا آسرانہ ملا، ان کا دامن ملا ہے اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے۔ لیکن فیض بھی لیجیے، سینے کے دروازے جو ہمارے بند گناہوں کے وجہ سے کھولیے، فضول وقت کو آج کے بعد آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی خالی وقت بیٹھے تو ایسی بھی بات نہ کریں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ۔ خاموشی بھی بزرگان نے دین فرمایا کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ بھی روحانیت کو بڑھاتا ہے، یہ بھی اندر کی روحانیت کو بڑھاتا ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تو جتنا ہو سکے فضول وقت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ روز رات میں آپ خود دیکھیں میں دن بھر کیا کیا کیا، اور جو کام آپ کی نظر میں فضول ہے، جو بلا وجہ ہم نے بیٹھی ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، تو اس کو آپ چھوڑنے کی عادت بناتے رہے۔ انشاءاللہ کلمے کا جو نور آپ کے سینے میں وہ آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام
خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور معتقد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا